أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. اللہ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ کہ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا چیز خرچ کرے. قُلِ الْعَفْوَ تو آپ کہہ دیجئے العفو یعنی جو بھی چیز ضرورت سے زیادہ ہو جائے، ضرورت سے بچ جائے، اسے خرچ کر دیں. سوال ہے کہ کون سی چیز، کیا چیز خرچ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جو چیز اس کی ضرورت سے، اس کی ضرورت یعنی اس کے گھر والوں کی ضرورت، اس کے اہل و عیال، بیوی بچوں کی ضرورت، ان سب کی ضرورت سے جو چیز فاضل ہو جائے، جو بچ جائے، ان چیز کو وہ خرچ کر دے. خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو یا پھر ان پیسوں کو اپنے پاس میں نہ رکھے. تو ایک صحابی تھے، وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس 1 دینار ہے تو میں اسے کہاں خرچ کروں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انفقہ علی نفسک کہ اسے تو اپنے آپ پر، اپنی جان پر پہلے خرچ کر. اس نے کہا کہ میرے پاس 1 اور دینار ہے تو کہا انفقہ علی اہلک اسے اپنی بیوی پر خرچ کر. کہا میرے پاس 1 اور دینار ہے، کہا انفقہ علی ولدک تو اپنے بچے پر خرچ کر. اور پھر اس نے کہا کہ میرے پاس 1 اور دینار ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کے بعد تم زیادہ بہتر جانتے ہو کہ تمہیں کہاں خرچ کرنا ہے. تو ضرورت سے زیادہ جو چیز بچ گئی اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اس کو اپنے پاس رکھو، اس کو اپنے پاس رکھ دو جو ضرورت سے زیادہ ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ضرورت سے جو زیادہ چیزیں آ جائیں تمہارے پاس میں ان کو تم خرچ کر دو، ان کو اپنے پاس نہ رکھو. اور یہ بھی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بھی یہ بات بیان فرمائی، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو چیز بچا کر رکھ لی جاتی ہے اس پر اس کی لعنت دی جاتی ہے یا اس پر اس کو ملامت کی جاتی ہے، اور جو وہ خرچ کر جاتا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے. سب سے بہتر مال وہ جو خرچ کر دیا جائے ضرورت سے زیادہ ہو، اور برا مال وہ ہے جو ضرورت سے زیادہ ہو اور اس کو بخل اور کنجوسی کی وجہ سے گھر میں انسان بچا کر رکھے، دبا کر رکھے. لیکن جو آدمی، حدیث میں یہ بھی کہ جو آدمی ضرورت کے اعتبار سے، ضرورت کے حساب سے اگر مال کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے آگے کے لیے، آگے کی ضرورت کے حساب سے، تو اس پر اس کو لعنت نہیں ہے یا پھر وہ چیز وہ بری نہیں ہے اس کے لیے. ضرورت کے حساب سے اسے معلوم ہے کہ 2 دن کے بعد ہمیں اس پیسے کی ضرورت آنے والی ہے، اس مال کی ضرورت آنے والی ہے، تو اس مال کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو اپنے پاس نہ رکھے، اس کو اپنے پاس سے خرچ کر دے. یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. اور اس کی کئی ساری وجہ ہو سکتی ہے، حدیث میں اگرچہ وجہ نہیں بتائی گئی لیکن بہت ساری وجہ ہو سکتی ہے دنیا کے اعتبار سے. ہم سب تجربے کرنے والے انسان ہیں، تجربہ کرنے والا آدمی زیادہ بہتر جانتا ہے، اپنے انوبھو سے سمجھ سکتا ہے کہ کبھی کوئی مصیبت پیش آ گئی، کبھی کوئی پریشانی پیش آ گئی، حادثہ کبھی ہوا، پتہ چلا گھر کے اندر لاکھوں روپے رکھے تھے، لاکھوں پیسے رکھے تھے،
سب کے سب کیا ہو گئے؟ جل گئے، ختم ہو گئے، برباد ہو گئے۔ کبھی ایسا ہوا کہ کسی بینک میں رکھا تھا، وہ بینک ہی دیوالیہ ہو گیا، بینک ہی بند ہو گیا۔ تو یہ ساری پریشانیاں ہوتی ہیں۔ ان ساری پریشانیوں سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اب جو ضرورت سے زیادہ کی چیزیں ہیں ان کو تم خرچ کر دو۔ ایک حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو ضرورت سے زیادہ چیزیں ان کو اپنے اوپر خرچ کرو، اور پھر اپنے گھر والوں پر، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو، اور پھر اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، اور اس کے بعد ادھر ادھر یہاں وہاں خرچ کر دو۔ خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ خیرات بھی آپ کر سکتے ہیں، یا پھر اس پیسے کے ذریعے سے آپ اپنی تجارت میں لگا سکتے ہیں، دولت کو آپ بڑھانے کے لیے تجارت میں بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ سب بہتر کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، بلکہ اور منع کیا اس بات سے کہ انسان اس دولت کو، اس مال کو اپنے پاس میں بچا کر رکھے جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ اور پھر فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور کرو، تاکہ تم فکر کرو، سوچو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی آیتیں یہاں پر کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کی ہیں، لوگوں کے سامنے رکھی ہے، اس لیے تاکہ لوگ ان آیتوں میں غور کریں، لوگ ان آیتوں میں فکر کریں، سوچیں۔ اور کیا سوچیں؟ یہ کہ یہ دنیا جو ہے بہت جلد ختم ہونے والی ہے، دنیا کی چیزیں فنا ہونے والی ہے، اور آخرت باقی رہنے والی ہے، آخرت کی چیزیں باقی رہنے والی ہیں۔ تو انسان ان چیزوں کی حفاظت کرے جو اس کو آخرت میں کام آنے والی ہے، ان چیزوں کو بچا کر رکھے جو آخرت میں کام آنے والی ہے، ان چیزوں کو اپنے آس پاس سے خرچ کر دے جو اس کو آخرت میں کام آنے والی نہیں ہے، جو صرف دنیا کی چیزیں ہیں۔ کیونکہ یہ دنیا کا مطلب ہی ہوتا ہے قریب کے، عربی میں دنیا کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو سب سے قریب ہوتی ہے، دنا یدنو کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا۔ تو دنیا کہتے ہیں سب سے قریب چیز کو، یعنی جو بہت ہی جلدی آنے والی ہے اور بہت ہی جلدی ختم ہو جانے والی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کیا تاکہ لوگ اس کے اندر غور کریں، فکر کریں، سوچیں۔ پھر دنیا والآخرتی، کہاں سوچیں؟ لوگ دنیا کے اندر بھی سوچیں اور آخرت کے اندر بھی، آخرت کے لیے بھی لوگ اس کو سوچیں۔ اب اس کے بعد میں لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیسرے سوال کا جواب دیا ہے۔ تو اس سے پہلے سوال آیا تھا شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں سوال آیا تھا، پھر اس کے بعد میں دوسرا سوال تھا کہ جو خرچ کیا چیز کرنی چاہیے اس کے بارے میں سوال آیا، اور تیسری بات یہ پوچھی گئی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، کہ یہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یتیم کے مال کے بارے میں، ان کا کیا حکم ہے، یتیم کا کیا حکم ہے۔ تو اس بارے میں سوال کیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر لوگوں کے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی اصلاح، یعنی کہ ان کو بہتر کرنا، یہ ان کی بھلائی کرنا، یہ زیادہ صحیح ہے، بہتر ہے۔ ان کی اصلاح کرنا یعنی کہ ان کے مال کی حفاظت کرنا، یتیموں کی پرورش کرنا، یتیموں کی کفالت کرنا، اور ان کے مال کی حفاظت کرنا، اس کو آگے بڑھانا تاکہ جب جوان ہو تو آگے اس کے لیے کام آئے، تو یہ بہتر ہے۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، ان کے مال کی اصلاح کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر کھاؤ تو یہ تمہارے بھائی ہیں۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں پس منظر سمجھنا ہوگا۔ مسئلہ یہ ہوا تھا کہ صحابہ کرام کے سامنے جب آیت نازل ہوئی، اس زمانے میں چونکہ یتیم کا مسئلہ یہ ایسا تھا کہ صحابہ کرام، اکثر صحابہ کرام کسی نہ کسی یتیم کو اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اس کی پرورش کرتے تھے، اس کی کفالت کرتے تھے، اس کی تربیت کرتے تھے، اور اس کے مال کی حفاظت کر کے آگے کے لیے اس کو بڑھاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جب سورہ نساء کی آیت نازل کی، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں یہ لوگ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کو بھر رہے ہیں، اور بہت جلد یہ لوگ جہنم کے اندر پہنچیں گے۔ اور اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ تم یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، یتیم کے مال کے نزدیک بھی، اس کے پاس بھی مت جاؤ، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ہاں مگر ایک راستہ ہے، جب جاؤ تو بالکل اچھے طریقے سے، سب سے بہتر اور سب سے پسندیدہ طریقے سے جاؤ۔ پسندیدہ طریقے سے جانے کا یہ مطلب ہے کہ کچھ چیزیں اجرت کے طور پر لی جا سکتی ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ سورہ نساء کے اندر آئے گی، لی جا سکتی ہے۔ اور یتیم کا پورا ایک الگ باب ہے، یتیم کا مسئلہ بھی ہم لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے، خاص طور سے آج کے زمانے میں جب کہ چاروں طرف
مدرسے کھل رہے ہیں، یتیموں کے نام پر چندے ہو رہے ہیں، اور ہم سب کو پیسہ دینا پڑتا ہے ایسے مدرسوں میں جہاں پر یتیم بچے پڑھ رہے ہیں۔ تو یتیم کے مسئلے کو خاص طور سے جاننا ضروری ہے کہ کن چیزوں میں، کن ضرورتوں میں ہم یتیم کے لیے صدقہ دے سکتے ہیں، خیرات دے سکتے ہیں، یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل کی تم یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، یتیم کے مال کے نزدیک بھی مت جاؤ، تو صحابہ کرام جو تھے جب یتیم ان میں سے کسی صحابہ کرام کے پاس کوئی یتیم ہوتا تھا تو انہوں نے کیا کیا، اس آیت کو سننے کے بعد یتیموں کا کھانا بھی الگ کر دیا۔ جن یتیموں کے پاس اپنا مال تھا، ان کے خاندان کی طرف سے، ان کے ماں کے باپ کی طرف سے ان کا جو مال تھا، تو انہوں نے ان کا کھانا الگ کر دیا اور ان کے سارے مال کو الگ کر دیا، یہاں تک کہ نوبت یہ پہنچی صحابہ کرام کو اس آیت کا اتنا اثر ہوا کہ صحابہ کرام نے وہ جو کھاتے تھے اور کھانے کے بعد جو بچ جاتا تھا اسے بھی صحابہ کرام نہیں چھوتے تھے، یہاں تک کہ وہ سڑ جاتا تھا، وہ کھانا سڑ جاتا تھا، لیکن صحابہ کرام یتیموں کے اس کھانے کو نہیں چھوتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی بڑھی۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، قل اصلاح لہم خیر، کہ یتیموں کی اصلاح کرنا، یتیموں کی دیکھ بھال کرنا یہ صحیح ہے، بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کے ساتھ مل کر کھا رہے ہو تو یہ تمہارے بھائی ہیں۔ تو اس کے بعد میں پھر صحابہ کرام نے کیا کیا کہ ان کے مال کو، یتیموں کے مال کے اور اپنے مال کو آپس میں ملا لیا، اور اس کے بعد میں اس کو ملا کر خرچ کرنے لگے اور ساتھ مل کر کھانے لگے اس کے یتیموں کے مال کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اب تم نے یتیموں کی پرورش کی ہے، یتیموں کو پالا پوسا ہے، تو ان کے ساتھ مل کر تم کھا سکتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی ان کو الگ تھلگ کر دینا، ان کا مال اپنا خرچ نہیں، بلکہ ان کے ساتھ مل کر تم خرچ کر سکتے ہو۔ اور پھر جب خرچ کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ کبھی تمہارا مال زیادہ ہو جائے، کبھی یتیموں کا مال زیادہ ہو جائے تمہارے لیے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون کس کی نیت میں بگاڑ ہے اور کس کی نیت میں بھلائی ہے، اچھائی ہے۔ تو نیت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا یہاں پر کہ تمہاری نیت کو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے یتیموں کے مال کو بالکل الگ تھلگ کیے ہوئے ہیں دکھاوے کے لیے، تو وہ بالکل ہی یتیموں کے ساتھ نہیں کھاتے ہیں، یتیموں کا مال نہیں لیتے ہیں، لیکن پتہ چل رہا ہے کہ ان کی زندگی، ساری کی ساری زندگی یتیموں کے مال پر ٹکی ہوئی ہے، یتیموں کے پیسے پر ٹکی ہوئی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تمہاری نیت کو بہتر جانتا ہے، تو تم اپنی نیت کے اعتبار سے ان کے ساتھ مل کر کھا سکتے ہو، ان کے ساتھ مل کر بیٹھ کر ان کے مال میں ملا کر تم خرچ کر سکتے ہو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ نیت تمہاری صحیح نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے، اور جب تمہاری نیت صحیح نہیں ہوگی تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، ناحق کا مطلب کیا ہے، حق نہیں بنتا کھانے کا لیکن پھر بھی یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، تو یہ لوگ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور بہت جلد یہ لوگ جہنم کے اندر پہنچیں گے۔ تو بہت زیادہ اس سلسلے میں خوف کھانے اور ڈرنے کی ضرورت ہے کہ یتیموں کا مال اگر آ جائے، یا پھر کہیں یتیم خانہ ہے، کسی نے یتیم خانہ کھول رکھا ہے، ایسا کوئی مسئلہ ہے، یا پھر کوئی یتیموں کی پرورش کرتا ہے، ان کے نام پر، یتیموں کے نام پر پیسے لوگوں سے لیتا ہے، فنڈ اکٹھا کرتا ہے، چیریٹی آج کل ہوتی ہے، خیرات ہو رہی ہے، ان کو اگر لیتا ہے تو ان کو اسی حساب سے خرچ کرے کہ اس کو ناحق وہ خود نہ کھائے۔ وہ اجرت اور مزدوری اپنے طور پر لے سکتا ہے، لیکن مزدوری میں یہ نہیں ہے کہ انسان یتیموں کے پورے مال کو ہڑپ کر لے، یتیموں کے مال سے اپنی دولت بڑھا لے، یتیموں کے مال سے اپنے سارے پیسے بڑھا لے، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ نے پرورش کا انتظام کیا، آپ نے یتیم خانے کھول رکھے ہیں، آپ کے مدرسے میں یتیم بچے پڑھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ان کے پیسے اگر آپ نے ناحق استعمال کیے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 1-1 روپے کا آپ سے حساب لے گا، اور جب تک آپ اپنے 1-1 روپے کا حساب نہیں دے دیں گے تب تک آپ کے قدم ہل نہیں سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ یعلم المفسد من المصلح، کہ کس کی نیت میں بگاڑ ہے، کس کی نیت میں فساد ہے اور کس کی نیت بہتر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر اللہ چاہتا تو تم کو اس معاملے میں پریشان کر دیتا،
پریشان کرنے کا کیا مطلب ہے کہ یتیم کے مال کو بولتا بالکل الگ تھلگ رکھو، اپنا مال الگ اور یتیم کے مال الگ، ان کو آپس میں نہیں ملانا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی کو دیکھا کہ یہ پریشانی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، تو اللہ نے تمہارے اوپر آسانی کی، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر آسانی کی کہ تم یتیموں کے ساتھ مل کر کھا سکتے ہو، یتیموں کے ساتھ اپنے مال کو ملا کر کھا سکتے ہو۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت زبردست حکمت والا ہے۔ تو ان دو آیتوں میں ہمیں دو سوال کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے دیا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ انسان خرچ کیا کرے، خرچ وہ چیز کرے جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہو، اس کو اپنے پاس رکھنے سے بہتر ہے کہ اسے خرچ کر دے یا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، ضرورت مند کو دے دے، یا پھر اس کو کہیں استعمال میں لگا دے، اس دولت کو، اس پیسے کو۔ اور ظاہر سی بات ہے آخرت کے ذخیرے کے لیے، آخرت کے اندر خزانہ جمع کرنے کے لیے اس سب سے بہتر تو یہ ہے کہ وہ اللہ کو قرض دے دے۔ اور اللہ کو قرض دینے کا کیا مطلب ہے کہ وہ صدقہ اور خیرات کرے۔ جو انسان صدقہ اور خیرات کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، وہ اللہ کو قرض دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ قرض کو ہڑپنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ قرض کو لوٹائے گا، اور ایسے نہیں لوٹائے گا بلکہ اس کو بڑھا چڑھا کر لوٹائے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے قرض حسن یعنی اچھا قرضہ رکھتا ہے، فَلْيُضَاعِفْ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر، کئی گنا بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ اس کو لوٹائے گا۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ انسان اللہ کو قرض دے دے۔ دنیا کے اندر انسان سود کے کاروبار کر رہا ہے، دنیا کے اندر سود پر اپنے پیسے چلا رہا ہے، لوگوں کو قرض دے رہا ہے، اور یہ اس کے لیے دنیا کے اندر بھی تباہی ہے، آخرت کے اندر تباہی ہے۔ اللہ کو وہ قرض دے دے، سب سے بہتر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بڑھا چڑھا کر کل قیامت کے دن اجر اور انعام رکھے گا۔ اور دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے مال کے متعلق بیان فرمایا کہ یتیموں کے مال میں ناحق طریقے سے استعمال نہیں کرنا ہے۔ ان کے ساتھ میں آپ مل کر کھانا چاہتے ہیں تو مل کر کھا سکتے ہیں، لیکن آپ کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ان کے ساتھ ہم مل کر کھائیں گے تو ان کا پیسہ زیادہ استعمال کریں گے، ہمارا پیسہ کم استعمال ہوگا۔ یہ چیز آپ کے لیے حرام ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی دلوں کے اندر چھپے ہوئے ایک ایک چیز کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا